بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، آج کی اس ویڈیو میں ہم مضمون پڑھیں گے ٹیکنیکل ایجوکیشن، جسے فنی تعلیم کہتے ہیں۔ فنی لفظ فن سے ہے، فن مہارت کو کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، ریڈنگ کرتے ہیں مضمون کی۔ پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو لکھنے کا طریقہ، یاد کرنے کا طریقہ بتایا جا چکا تھا۔ آپ اس کے مطابق اس مضمون کو بھی اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا۔ ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ علم نور ہے، اور علم کے ذریعے انسان اپنے حال اور مستقبل کو بہتر بنا سکتا ہے۔ وہ علم ہی تو ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری دلائی۔ علم وہ طاقت ہے جو انسان کو کندن بنا دیتا ہے۔ حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی نازل ہونے والی وحی کا تعلق بھی علم ہی سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے ہمارے سامنے: پڑھ اپنے پروردگار کا نام لے کر، جس نے سب کچھ پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ، اور تمہارا رب بہت کریم ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ عزیز طلباء، پہلے جو ہے وہ تمہید کے طور پر اس مضمون میں علم کی اہمیت اور فضیلت پر بات کی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن یعنی فنی تعلیم کے اوپر، اصل میں مہارت کے اوپر بات کی جائے گی۔ تو ابتدائی طور پر جو ہے یہاں پر علم کے بارے میں بات ہوئی ہے، اس سے آگے ریڈنگ کرتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جہاں اسلام میں دینی تعلیم پر زور دیا گیا ہے۔ ضابطہ حیات زندگی گزارنے کا اصول، یعنی اسلام میں زندگی گزارنے کے تمام تر اصول واضح طور پر بیان ہیں۔ اسلام مکمل طور پر زندگی میں ہر شعبے کے اندر رہنمائی کرتا ہے۔ جہاں اسلام میں دینی تعلیم پر زور دیا گیا، وہاں دنیاوی علم بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ دراصل فنی تعلیم کا مقصد ملک کے نوجوانوں کو ایسا علم مہیا کرنا ہے جس سے وہ نہ صرف برسر روزگار شہری بن جائیں، بلکہ وہ ملک کی ترقی میں بھی خاص کردار ادا کریں، یعنی وہ ان کو روزگار مل جائے اور ملک بھی ترقی کرے۔ موجودہ دور ترقی کا دور ہے، اور اس دور کی سب سے بڑی اور اہم ضرورت فنی مہارت اور صنعتی و پیشہ ورانہ تعلیم ہے۔ پیشہ ورانہ تعلیم سے مراد کسی پیشے سے تعلق رکھنے والی تعلیم۔ جن ممالک کے عوام نے فنی مہارت حاصل کی، وہ سب سے پہلے ترقی یافتہ ہوئے، اور جنہوں نے جتنی دیر بعد اس کی طرف توجہ دی، انہوں نے اتنی ہی تاخیر سے کامیابی حاصل کی۔ جن ممالک میں فنی ماہرین کی تعداد زیادہ ہوگی، وہ تیزی سے ترقی کریں گے۔ اس کے برعکس جہاں فنی ماہرین کی کمی ہوگی، وہ ترقی کے لیے دوسروں کے محتاج رہیں گے اور ترقی کی دوڑ میں بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ عام تعلیم کا تعلق۔ عزیز طلباء، اس پیراگراف کا پوائنٹ بنا کر اگر آپ مضمون یاد کرنا چاہیں، جیسے پچھلے مضمون کے اندر آپ کو بتایا گیا، تو آپ اس کے اندر سے کوئی اہم نقطہ نوٹ کر لیں، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ عام تعلیم کا تعلق زیادہ تر زبان، ادب، تاریخ اور فلسفے سے ہوتا ہے، جبکہ فنی تعلیم زیادہ تر ٹیکنالوجی، مشینوں کے بارے میں ہوتی ہے۔ مقابلے کے اس دور میں آدمی کے لیے عام تعلیم افسوسناک حد تک ناکافی ہے۔ در حقیقت ہمارے ملک میں عمومی تعلیم کے حامل لوگوں کی جو تعداد زیادہ ہے، اور وہ تمام مختلف محکمے جہاں وہ کام کر سکتے ہیں حقیقتاً بھرے پڑے ہیں۔ لہٰذا بے روزگاری کا مسئلہ ہر روز بڑھ رہا ہے، جس کی بدولت بے چینی اور بے اطمینانی قدم جما رہی ہے۔ اگر ہم اپنے ماضی کا جائزہ لیں اور تاریخ پر نظر دوڑائیں، تو معلوم ہوگا کہ جب تک مسلمانوں نے دنیا میں علم و حکمت کا دامن تھامے رکھا، اس وقت تک عروج بلندی اور ان کا مقدر اور ترقی ان کے گھر کی لونڈی تھی، یعنی ترقی ان کے گھر کی غلام تھی۔ اور تحقیق و جستجو جب تک مسلمانوں کا پیشہ رہی، دنیا میں مسلم قوم حکومت رہی۔ صنعت و عرفت اور وہ دوسرے علوم و فنون جو قوم کی عروج و زوال کے فیصلے کرتے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے، تو مسلمان ناقابل شکست اور طاقتور قوم تھے۔ مسلمان کم و بیش ایک دہائی تک سلطنت علم و حکمت اور تحقیق پر حکمرانی کی۔ ان صدیوں میں اسلامی دنیا میں سائنس، ٹیکنالوجی اور دیگر علوم و فنون کے ہر شعبے میں نابغہ روزگار شخصیات پیدا ہوئیں، یعنی عظیم شخصیات پیدا ہوئیں جو روز بروز پیدا نہیں ہوتی۔ بغداد، کوفہ، کرتبہ، بصرہ، قاہرہ، سمرقند، بخارا کے ساتھ ساتھ کئی شہر مرجع علوم و فنون رہے۔ عزیز طلبہ، یہ وہ شہر، وہ مقامات تھے جہاں پر جو ہے وہ علم کے
سمندر ہوا کرتے تھے، لوگ پوری دنیا سے ان مقامات پر علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے جن شہروں کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ مسلم ممالک میں جو ہے وہ موجود یہ شہر تھے۔ اسلام کی عظمت کا ڈنکا ہر سو بجتا تھا۔ مسلمان اپنے علم و ہنر کی وجہ سے ہمیشہ نامور اور معروف رہے۔ مسلمانوں کے علم و ہنر اور ان کی تحقیق و علم کی لگن اور شوق کی وجہ سے مسلمانوں کے شہر دنیا کے مہذب اور ترقی یافتہ شہر تھے۔ عزیز طلبہ، شعر آ گیا ہے۔ شعر سے قبل ہم بقول شاعر لکھ کر نئی لائن میں شعر لکھیں گے، اور اگر اس کے اندر پیراگراف کے اندر بقول شاعر مرج کر دیں تب بھی درست ہے۔ اگر ہم الگ لکھتے ہیں تو پھر اس کو مارکر کے ساتھ لکھنے کے بعد انڈر لائن کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسے آپ جو ہے وہ مارکر سے یا پوائنٹر سے کسی بھی چیز سے پین سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو لیکن شعر نمایاں کر کے لکھنے کا جو طریقہ پچھلی ویڈیو میں بتایا جا چکا تھا اس کے مطابق لکھیے گا۔ لازم ہے کہ ہو علم کے دامن میں عمل بھی، لازم ہے کہ ہو علم کے دامن میں عمل بھی، سرسبز جو اشجار ہیں رکھتے ہیں پھل بھی۔ در حقیقت پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس کے تقریباً 55% لوگ اسی شعبے سے وابستہ ہیں، زراعت سے وابستہ ہیں، مگر افسوس کہ ہمارے یہاں زراعت میں دقیانوسی طریقے بنائے جاتے ہیں، یعنی دقیانوسی سے مراد پرانے طریقے بنائے جاتے ہیں جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ ماہرین کے نزدیک کوئی ملک اس وقت ترقی کر سکتا ہے جب اس کے پاس زرعی اور صنعتی شعبوں کے لیے فنی ماہرین اور فنی افرادی قوت کی کمی نہ ہو، وہ نئے طریقوں سے آگاہ ہوں اور ان میں سائنسی انداز فکر اور آئے دن ضرورت زمانہ کے مطابق جدت اور نیاپن پیدا کرتا رہے۔ قسم قسم کی کھادوں کے ساتھ کے استعمال سے زراعت کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کرنے کے قابل ہوں۔ زراعت جو کسی بھی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے لیے بھی فنی مہارت اور فنی تعلیم لازمی ہے، یعنی زراعت سے متعلق فن حاصل ہونا ہر جو ہے وہ کاشتکار کو ضروری ہے۔ یہ ماہر ہونا اس میں بہت ضروری ہے۔ اگر ہم صنعت و حرفت کی بجائے ایک معمولی سی سوئی سے لے کر بڑے سے بڑے جہاز تک کو تیار کرنے کے لیے فنی ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی صنعت فنی مہارت کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی صنعت کو ترقی دے۔ صنعتی ترقی سے مراد معیشت کی مضبوطی ہے۔ جتنے بھی دنیا میں ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے فنی ماہرین کی بدولت ہی صنعت و حرفت کے میدان میں کامیابی حاصل کی۔ اس لیے فنی تعلیم مادی خوشحالی اور معاشرتی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ آج کا دور مشینی دور ہے۔ ایک ہنرمند آدمی کی ضرورت عام تعلیم یافتہ افراد کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ ہنرمند افراد کی بدولت ہی ترقی کے امکانات بڑھتے ہیں اور نئی ایجادات اور تنصیبات ہوتی ہیں۔ ہنرمندی ہماری آج کی بہت بڑی ضرورت بن چکی ہے اور اس کے بغیر ہم غیروں کے محتاج بن کر رہ جاتے ہیں۔ دراصل ہمارے ملک میں غربت فنی تعلیم کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے بھی ہے۔ ہمارا ملک خام مادی وسائل سے مالا مال ہے اور ہم ان وسائل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ہم تکنیکی علم سے لیس نہیں، یعنی ہمارے پاس تکنیکی علم بہت کم ہے، جس وجہ سے ہم زمین کے اندر سے قیمتی نکلنے والی اشیاء کا درست استعمال اور ان کو جو ہے وہ آگے استعمال کر کے زر مبادلہ کمانے کے لیے فن نہیں جانتے۔ وہ باتیں شعر آ گیا عزیز طلبہ، بند کی صورت میں ہے۔ وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نامور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر سیکھو، خواص خشک و تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو۔ عزیز طلبہ، شعر میں بڑے آسان طریقے سے فنی تعلیم کو سیکھنے کے حوالے سے شاعر نے ذکر کیا ہے، اسے ضرور یاد کیجیے گا، بہت اچھا شعر ہے یہ۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، یہاں تعلیم کا ایسا نظام رائج ہونا چاہیے جو اسلامی نظری حیات پر مبنی اور ایک منصفانہ معاشرے اور بے مثال فلاحی مملکت کی تشکیل کا سبب ہو۔ سماجی ارتقاء کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ جو قوم نہ اپنی حالت کو سمجھ سکتی ہے اور نہ ماحول کے تقاضوں کو وہ مٹ جاتی ہے، اس کی داستان بھی داستانوں میں نہیں رہتی۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کم حیثیت اور کمزور قومیں صرف فن اور محنت کے بلبوتے پر ترقی یافتہ قومیں بن گئیں۔
آج جاپان جیسا چھوٹا سا ملک انہی کے سہارے ایشیا کا ٹائیگر بن گیا۔ چین کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس ملک کو قیام پاکستان کے بعد آزادی نصیب ہوئی، لیکن آج یہ ایک عالمی قوت ہے۔ ایک اور عنصر جس نے حالیہ سالوں میں تکنیکی تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے وہ بیرونی ممالک کی جانب سے پاکستان میں فنی عملے کے لیے بڑھتی ہوئی طلب ہے۔ ہمارے ملک میں ذہانت کی کمی نہیں ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ قومی اخبارات بیرون ملک روزگار کے اشتہارات سے نہ بھرے ہوئے ہوں۔ کام اور ان کے فوائد بہت پرکشش ہیں۔ فنی تعلیم میں مہارت رکھنے والے نوجوان اپنا وقت ضائع نہیں کرتے اور ان کے لیے درخواست دے دیتے ہیں۔ پچھلے چند سالوں میں ہزاروں فنی مہارت رکھنے والے لوگ سول انجینئر، کنکریٹ ٹیکنالوجسٹ، سائنسی اسسٹنٹ، ویلڈرز، میر اور معمار کے طور پر کام کرنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ چکے ہیں، یعنی بیرون ممالک جو ہے وہ نقل مکانی کر چکے ہیں کام کے سلسلے سے۔ کسی شاعر کا قول ہے، طاقت وہ ہے با اثر جو سلطانی ہے۔ طاقت وہ ہے با اثر جو سلطانی ہے، اس جاہ چمک جہاں ظرف افشانی ہے۔ تعلیم وہ خوب ہے جو سکھائے ہنر، اچھی ہے وہ تربیت جو روحانی ہے۔ در حقیقت گورنمنٹ کو فنی تعلیم کی حوصلہ افزائی سے زیادہ کرنی چاہیے، لیکن آج کی سب سے بڑی قباحت یہ ہے، برائی یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک فنی تعلیم کا درست ادراک نہیں کیا۔ ہم ابھی جانچ ہی نہیں سکے کہ فنی تعلیم کس طور پر، کس ترتیب سے اور اس کو کس طریقے سے تشکیل دیا جائے، اور نہ ہی سلسلے میں پیش رفت کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں، یعنی اس پر عمل درآمد کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ اس کے لیے ہمیں ہنگامی بنیادوں پر انتظامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں عام تعلیمی اداروں کی جگہ فنی تعلیم کے اداروں میں بہتات کی ضرورت ہے، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم ہوش مندی اور دور اندیشی سے اس طرف اپنی توجہ مرکوز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دراصل اس وقت ہمارے ملک میں جو چند ادارے فنی تعلیم کی تربیت دے رہے ہیں اور ان کی حالت بہت ناگفتہ با ناقابل بیان ہے۔ اول تو طلباء کا رجحان ہی بہت کم ہے، اور ہم نے کبھی ان میں اس کی افادیت اور اہمیت پیدا کرنے کی قومی اور نجی سطح پر کوشش ہی نہیں کی گئی۔ یعنی جو ہے فنی تعلیم کے حوالے سے کالجز کے اندر ڈپلومے وغیرہ کروائے جاتے ہیں، اسی طرح تعلیم دی جاتی ہے باقاعدہ مختلف فنون کے اوپر، تو اس کی طرف توجہ نہیں دلوائی جاتی، جائز کہ فنی تعلیم کی طرف توجہ دلوا کر روزگار کے مواقع آسان کیے جائیں، لیکن اس طرف توجہ نہیں دلائی جاتی۔ اچھا، تو عزیز طلباء، اول تو طلباء کا رجحان ہی بہت کم ہے، اور ہم نے کبھی ان میں اس کی افادیت و اہمیت پیدا کرنے کی قومی اور نجی سطح پر کوشش نہیں کی، بلکہ ہی ان اداروں کی ورکشاپوں یا تجربہ گاہوں کو جدید آلات ہنرمندی سے آراستہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی، جدید مشینریاں بھی نہیں لائی گئی، جبکہ دوسری جانب تربیت و تعلیم کے اخراجات اس قدر بڑھا چڑھا کر مقرر کر رکھے ہیں کہ ایک عام اور اوسط درجے کا طالب علم یا خواہش مند انسان اس طرف رجوع ہی نہیں کر سکے۔ آج کے دور میں ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اس بات کا ادراک نجی اور سرکاری سطح پر کریں۔ زیادہ سے زیادہ فنی تعلیم کے ادارے اور فنی تربیت گاہیں ہر شعبے کے لیے قائم کریں، جن میں فنی تربیت و تعلیم کی تمام آسائشیں، سہولتیں اور سہولیات ہونی چاہیے۔ ان اخراجات کو قومی سطح پر برداشت کرتے ہوئے انتہائی کم آمدنی کو اس طرف راغب کریں تاکہ وہ ذوق و شوق سے فنی تعلیم و تربیت حاصل کر کے ملک کی فنی افرادی قوت میں نہ صرف اضافے کا باعث بنے بلکہ اپنی ذہانت اور محنت کی بدولت ملک کو بام عروج پر لے جائے۔ لہٰذا ان اداروں میں فنی تربیت دہندگان کی کثرت اور ماہر افراد کو مقرر کیا جائے، یعنی فنی تربیت اور فن سکھانے والوں کی تعداد بڑھائی جائے، اور ان کی ورکشاپوں اور تجربہ گاہوں کو جدید آلات سے آراستہ کیا جائے، یعنی جہاں کہیں فنی تعلیم دی جاتی ہے وہاں نئی سے نئی مشینری، جدید سے جدید مشینری کا جو وہ انتخاب کیا جائے، وہاں پر مہیا کی جائے تاکہ وہ جدید ٹیکنالوجی سے بخوبی آگاہ ہو کر اس میں اعلیٰ مہارت حاصل کر سکے، تاکہ ملک میں پھیلے ہوئے بے روزگاری کی سیلاب پر قابو پایا جا سکے اور ملک خوشحالی اور خود کفالت کی منزل پا سکے۔ بصورت دیگر ہماری ترقی اور خوشحالی کا ناممکن ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فرداں، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں۔
عزیز طلبہ، مضمون کی ریڈنگ مکمل ہو گئی. آپ اس مضمون کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.